الله الله الله. حدثني مكي بن إبراهيم الرعيني حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نظر جعفر إليه حجر. قال مكي يعني مشى على رجل واحدة إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه. حضرت جعفر کا ایک اور بھی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب حبشہ سے واپس تشریف لائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی. تو جب فلما نظر جعفر الیہ جب حضور کے چہرے پر جعفر کی نظر پڑی تو کیا فحجلا اس نے حجل کیا. حضرت مکی جو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حجل کیا ہے یعنی مشا علی رجل واحدۃ ایک ٹانگ اٹھائی اور دوسرے ٹانگ سے انہوں نے چھلانگیں لگانے شروع کر دی. اعظاما لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور خوشی کی وجہ سے. فقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین عینیہ حضور نے ان کو ماتھے پر بوسہ دیا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سبحان اللہ. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ وجد کی کیفیت تعریف ہوئی تھی. یہ وجد کی کیفیت ہے. اس روایت کو تنبیہ المغترین صفحہ نمبر 49 دار الکتب العلمیہ بیروت انہوں نے اس کو نقل کیا ہوا ہے اور البدایۃ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 224 میں دار الکتب العلمیہ بیروت نے اس کو نقل کیا ہوا ہے. اخبرنا ابو بکر احمد بن حسن القاضی و ابو سعید بن ابی عمر قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا حجاج قال ابن جريج سمعت ابن ابي مليكه يقول اخبرني علقمه بن وقاص قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في العتمة بسورة يوسف وانا في مؤخر الصفوف حتى اذا جاء ذكر يوسف سمعت نشيجه في مؤخر الصف. حضرت علقمہ بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عشاء کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے. اس وقت میں آخری صف میں تھا حتیٰ کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر آیا تو میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رونے کی آواز سنی اور میں آخری صف میں کھڑا تھا. اتنے آپ زور زور سے روئے ان کو یہ کیف حالت آئی. السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث رقم انٹرنیشنل نمبر 3358 جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 357 میں. معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دوران نماز رونا آیا. یہ وجد کی ایک کیفیت ہے. عن القاسم ابن ابی برہ حدثنی من سمع ابن عمر رضی اللہ عنہ قرأ ویل المطففین حتی بلغ یوم یقوم الناس لرب العالمین قال فبکا حتی خر وامتنع من قراءة ما بعدہ. حضرت قاسم ابن ابی برہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک شخص کے واسطے سے جو روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ویل للمطففین صورت پڑھی یہاں تک کہ جب آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین تک پہنچے تو پھر آپ بہت روئے حتیٰ اتنا روئے کہ آپ گر پڑے اور کوشش کے باوجود اس آیت کے بعد نہ پڑھ سکے. سبحان اللہ. حلیۃ الاولیاء عبداللہ ابن عمر ابن خطاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 376 دار الحدیث القاہرہ کی کتاب ہے. اس میں روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ آپ کو یہ کیفیت ہوئی کہ آپ مبارک جو ہے وہ آیت شریف تلاوت کرتے ہوئے اتنا روئے کہ حتیٰ کہ آپ مبارک گر پڑے اس سے آگے پڑھ ہی نہ سکے. وعن بریدہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان جالسا على حراء ومعه ابو بکر وعمر وعثمان فتحرك الجبل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثبت حراء فانه ليس عليك الا نبی وصدیق وشہیدان. سبحان اللہ. انسانوں کو تو وجد آتا رہتا ہے. آؤ پہاڑ کی وجد بھی دیکھو. پہاڑ کو بھی وجد آیا. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حراء پہاڑی پر تشریف فرما تھے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ بھی آپ کے ساتھ تھے کہ پہاڑ حرکت میں آ گیا. یہ وجد میں آ گیا. اس وجہ سے وجد میں نہیں آیا, اس وجہ سے حرکت میں نہیں آیا تھا کہ وہ العظم باللہ ان کی اپنے اوپر موجودگی کو برا سمجھتے تھے. وہ خوشی سے جھومنے لگا کہ اللہ رب العزت کے یہ بندے ہیں میرے اوپر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حراء ٹھہر جا تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. مسند احمد حدیث رقم نمبر 2324. حضرت علامہ شیخ یوسف خطار محمد رحمۃ اللہ تعالی یہ کیا لکھتے ہیں, اس پہ تبصرہ کر کے کیا لکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ بے شک پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور فرحت اور خوشی کی وجہ سے وجد کرتے ہیں اور جھومتے ہیں.
تو اس سچے مومن کی کیا حالت ہوگی جو اپنی محبوب کے ذکر سے شدید عشق رکھتا ہو اور اس کے دل پر محبوب کی محبت غالب آ گئی ہو۔ ہم پر لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا لازم ہے اور ہر ایک اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے۔ الموسوعۃ الیوسفیہ فی بیان ادلۃ الصوفیہ، الجزء الاول الحرکۃ بالذکر، صفحہ نمبر 177 میں آپ رقم دراز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کو جب رسول اللہ کی محبت میں، خوشی اور فرحت میں وہ جھومنے لگتا ہے پہاڑ، تو ہم انسانوں کو تو جھومنا ہی چاہیے۔ ایک مشہور و معروف حدیث ہے، یہ تو پہاڑ کو وجد آیا تھا، میں آپ کو حیوانات کو جب وجد آ جاتا ہے، حیوانات کی وجد کی بات کروں، اور وہ بھی آپ کو حدیث سے ثابت کر کے دے دیتا ہوں۔ عن ابی سعید خدری ان اسید ابن خضیر قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما أخره رفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن خضير اقرأ يا ابن خضير قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فانصرفت إليه ورفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراه قال وتدري ما ذلك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتواري منهم سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ حضرت اسید ابن خضیر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں اسی اثناء میں رات کو میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا میرے ساتھ باندھا ہوا تھا کہ گھوڑا کھودنے لگا، اچھلنے لگا۔ جب وہ خاموش ہو گئے، یعنی حضرت اسید خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا، انہوں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر کھودا، وہ پھر چپ ہو گئی تو گھوڑا پھر ٹھہر گیا، انہوں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر کھودا۔ آپ نے قرات بند کر دی تو ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے سے قریب تھا، آپ ڈرے کہ گھوڑا اس تک پہنچ جائے۔ جب انہوں نے یحییٰ کو ہٹایا تو اپنا سار آسمان کی طرف اٹھایا، دیکھا کہ شامیانے کی طرح ہے جس میں چراغ جیسی چیزیں ہیں۔ جب صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں واقعہ عرض کیا، فرمایا اے ابن خضیر رضی اللہ عنہ پڑھا کرو، اے ابن خضیر پڑھا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں ڈرا کہ یحییٰ کو گھوڑا روند نہ دے، یحییٰ اس سے قریب ہی تھا تو میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو شامیانہ سا تھا جس میں چراغ جیسے چیزیں تھیں، میں باہر آ گیا حالانکہ وہ نظر نہ آئی۔ فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیا تھا؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز پر جھک پڑے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے فرشتے اس طرح سویرا کر دیتے، لوگ انہیں دیکھتے فرشتے ان سے نہ چھپتے۔ اگر آپ یہ قرات مزید بھی پڑھتے تو لوگ خود اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ رہے ہوتے۔ نور آسمان سے نازل ہو رہا تھا چراغ اور مصابیح کی شکل میں، اور یہاں پر حضرت اسید ابن خضیر کا گھوڑا جو ہے وہ وجد میں آ جاتا۔ اس روایت کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں رقم نقل کیا ہوا ہے، حدیث رقم نمبر انٹرنیشنل نمبر 5018، صحیح مسلم میں حدیث رقم نمبر 796، مشکات المصابیح کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 2116۔ عن يحيى بن ابي كثير قال بلغنا انه اذا كان يوم نوح داود على نبينا الصلاه والسلام ياتي الوحش من براز وتاتي السباع من الغياض وتاتي الهوام من الجبال وتاتي الطيور من الاوكار۔ آپ روایت فرماتے حضرت یحییٰ ابن کثیر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے غم کا دن ہوتا، آپ ایک دن بس روتے رہتے تھے، ایک دن ان کا یہ ہوتا تو وحشی جانور میدانوں سے، درندے جنگلات سے، شیر پہاڑوں سے، پرندے گھونسلوں سے جمع ہو جاتے اور انسان بھی اس دن اکٹھے ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام تشریف لا کر ممبر پر چڑھ جاتے اور سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف بیان فرماتے تو یہ سب رو رو کر چیخ و پکار کرتے۔ پھر حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام جہنم اور جنت کا ذکر شروع فرماتے تو ایک گروہ انسانوں سے، ایک گروہ درندوں سے، ایک گروہ شیروں سے، ایک گروہ وحشی جانوروں سے، ایک گروہ عبادت گزار مردوں اور ایک گروہ عبادت گزار عورتوں سے مر جاتا، وہ مر جاتے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام موت اور قیامت کے ہولناک مناظر کا ذکر فرماتے اور خود رونا شروع کر دیتے۔ بس ایک گروہ اس سے، ایک گروہ اس سے، اسی طرح ہر گروہ سے ایک ایک گروہ فوت ہو جاتا۔ لوگوں کو اتنا وجد ہوتا، اتنی کیف ہو جاتی کہ لوگ مر جاتے۔ اس روایت کو ابن ابی الدنیا التخویف من النار الباب الثالث صفحہ نمبر 47 اور 48 مکتبۃ الصفا القاہرہ کی چھاپ
انہوں نے یہاں ذکر فرمایا ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں انسانوں کو بھی، حیوانات کو بھی، شیروں کو بھی وجد ہو جاتا کہ اللہ رب العزت کی ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ امام ابو القاسم عبد الکریم ابن حواز القشیری رحمۃ اللہ تعالی آپ لکھتے ہیں وقال خیر النساج قص موسیٰ ابن عمران صلوات اللہ علی قوم قصة فزق واحد منهم فانتهره موسى فأوحى الله تعالى إليه يا موسى بطيبي فرحوا وبحبي باحوا وبوجدي صاحوا فلن تركن علي عبادي۔ حضرت شیخ المشائخ شیخ خیر النساج رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو قصہ سنایا، قصہ موسیٰ ابن عمران، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے قصہ سنایا۔ ایک بندے نے چیخ ماری، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اسے ڈانٹتا، اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ یہ لوگ میری خوشبو سے مہکتے ہیں، میرے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور وجد سے چیخ مارتے ہیں، لہٰذا تو میرے بندوں کی بات کو برا کیوں مانتے ہو۔ الرسالۃ القشیریہ باب فی السماع صفحہ نمبر 188، دار السلام القاہرہ اور مکتوبات صدی صفحہ نمبر 570 پر یہ روایت ذکر ہے۔ عن ام کلثوم بنت عباس عن ابيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقشعر جلد العبد من خشية الله حرمه الله تعالى على النار۔ حضرت ام کلثوم بنت عباس رضی اللہ عنہما آپ سے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب بندے کے جسم پر اللہ کے خوف سے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ حرام فرما دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وجد کی کیفیت جو ہے وہ رونگٹے کڑے ہونے بھی ہے۔ مجمع الزوائد، کنز العمار، تفسیر الثعلبی، الزمر کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں، آیت نمبر 20 کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 232، اور نوادر الاصول اور در المنصور نے بھی اس آیے کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے۔ عن العباس بن عبد المطلب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقشعر جلد العبد من خشیة اللہ تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت اس سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح سو کے درخت سے سو کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ شعب الایمان 237 نمبر حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236، مجمع الزوائد حدیث رقم نمبر 18217، مسند بزار حدیث رقم نمبر 1322 جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 143 میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی حنفی رحمۃ اللہ تعالی اپنی تصنیف مجموعۃ الرسائل صفحہ نمبر 173 جلد نمبر 1 پر وجد اور تواجد اور تمائل اور کپڑے پاڑنے کے بارے میں لکھتے ہیں ولا کلام لنا مع الصدق من ساداتنا الصوفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم المبرئین عن كل خلصة ردیۃ فقد سئل امام الطائفتین سیدنا جنید رضی اللہ عنہ ان اقواما يتواجدون ويتمايلون فقال دعوهم مع الله تعالى يفرحون فإنهم قوم قطعت الطريق أكبادهم ومزق النصب فوادهم وضاقوا زرعا فلا حرج عليهم إذا تنفسوا مداوة لحالهم ولو ذقت مذاقهم عذرتهم في سياحهم وشق ثيابهم وبمثل ما ذكره الإمام الجنید البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی مجموعۃ الرسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173 پہ لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم صادق سادات صوفیہ کرام کے بارے میں زبان درازی نہیں کر سکتے، اسی لیے کہ یہ تمام اخلاق رذیلہ سے مبرہ ہے، یہ پاک باطن لوگ ہیں۔ امام الطائفتین سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے سوال کیا کہ بعض صوفی ایسے ہیں جو تواجد کرتے ہیں، حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں انہیں چھوڑ دو کہ خوشحالی کریں، اسی لیے کہ ایک ایسی قوم ہے کہ طریقت نے ان کے دل پاڑ دیے ہیں اور مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اب ان کے حوصلے تنگ ہو گئے ہیں، آہ کے ساتھ سانس لیتے ہیں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی حالت کی دائمیت کے لیے اگر تمہیں ان کی حالت حاصل ہو جائے اور انوار و تجلیات کا مزہ تمہیں حاصل ہو جائے تو ان کی چیخ اور نعروں میں تم بھی شامل ہو کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالو گے، تم ان کو ان کی چیخیں مارنے اور کپڑے پانے میں معذور سمجھو۔ معنی یہ ہوا
کہ اللہ کی ذکر میں کچھ لوگ جب مست ہو جاتے ہیں، ان کو کیف اور وجد ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے کپڑوں تک بھی پاڑ دیتے ہیں۔ یہ روایت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی آپ